حالانکہ نمازیں اور یہ چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے. کسی مسلمان کو جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کی تو چھوٹ ہے ہی نہیں. اگر میدان جنگ ہے وہاں پہ انسان کو جان کا خطرہ ہے، وہاں پہ بھی اس پر نماز فرض ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہے، جان کا خطرہ ہے، پھر بھی نماز پڑھنی ہے، چاہے چلتے پھرتے پڑھ لو یا سواری پہ پڑھ لو، جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ لو، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو 1 رکعت پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے. شریعت نے چھوٹ تو دی ہے، تخفیف کی ہے، معافی نہیں دی ہے. اگر بیمار مسافر ہے 4 کی بجائے اس کو کہا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لے، ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کر سکتا ہے تو 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے. ظہر اور عصر اکٹھی کر سکتا ہے، مغرب اور عشاء اکٹھی کر سکتا ہے. بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ لے، اشاروں سے پڑھ لے، لیکن نماز کی معافی نہیں ہے. اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس دنیا کے پیچھے. یہ دنیا کسی کی نہ بنی ہے اور نہ بنے گی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو یہ دھوکہ ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے. کسی وقت بھی یہ دنیا کی زندگی ہمارے ساتھ بے وفائی کر سکتی ہے. آج کل تو پہلے تو کوئی 6 مہینے بندہ بیمار ہوتا تھا، لیٹا ہوتا تھا چارپائی پہ، اس کے 6 مہینے گزر جاتے تھے. لیکن آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا. نوجوان ہمارا ایک ساتھی، اور کتنے ہی ایسے بیسیوں ہیں، وہ گھر سے نکلا ہے صبح کہ چلے میں نے ادارے میں جانا ہے پڑھانے کے لیے، بیگ لیا ہوا ہے، پیدل چلتا آ رہا ہے. نوجوان کلاس فیلو، ابھی کیا عمر 35-40 سال عمر، تو وہاں سے نکلا ہے، راستے میں ہی چلتے چلتے ہی اٹیک ہوا، ادھر ہی گرا ہو. اللہ کو پیارا ہو. آج یہ زندگی ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو جانا ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں چلنا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، لیکن ہم اپنے آپ کو بلائے ہوئے. ہم کہتے ہیں جیسے ہم پتن کٹوا کے آئے ہیں کہ اتنی لمبی ہم نے زندگی گزارنی ہے، بس اس کو موت آ جانی ہے. موت آنی تھی آ گئی، ہم تو بڑی زندگی لے کے بیٹھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، بلکہ آپ تو یہ فرماتے تھے کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس کو پڑھنا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو. اور آپ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے اذا امسیتم فلا تنتظروا الصباح، جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرنا. اور ہم تو ایسے دنیا کے پیچھے لگے ہوئے گویا کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. اور آخرت کو ایسے بلائے ہوئے جیسے وہاں پہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے اور وہاں پہ حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے. ہمیں ہر آنے والا دن آخرت کے قریب کرتا جا رہا ہے، ہر آنے والا سانس لمحہ آخرت کے قریب کرتا جا رہا ہے اور دنیا سے دور کرتا جا رہا ہے. یہ دنیا پیٹ پھیر کر ہم سے بھاگ رہی ہے اور آخرت سامنے سے تیزی سے آ رہی ہے. اور ایک دن آئے گا کہ آپ جس کے لیے آپ کو مقرر کیا گیا ہے، جو وقت مقرر کیا گیا ہے، اس وقت سے ملاقات کر لیں گے. اور جب آپ کو آخرت کے مناظر دکھا دیے جائیں گے، رب فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے لوٹا دے، دوبارہ بھیج دے. کیوں بھیج دوں؟ کیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا کہتا ہے؟ مرنے کے بعد سب سے پہلا جو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے اور جو سب سے پہلی اس کو فکر لاحق ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، واپس بھیج دے. کیوں بھیجوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں جو نیک اعمال چھوڑ کے آ گیا ہوں ان کو دوبارہ جا کے کر لوں.
کلا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، وہم یصطرخون فیہا ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب، چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، فریادیں کریں گے، کہیں گے ہمارے رب ہمیں ایک دفعہ اس سے نکال دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے۔ رب فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنا وقت نہیں دیا تھا، تمہیں بتلا نہیں دیا تھا کہ یہ ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو چلا کے آنا اور الٹے پھلٹے کام نہ کرنا۔ اور تمہارے پاس ہمارے ڈرانے والے بھی آئے تھے، وجاءکم النذیر، انہوں نے تمہیں ڈرا بھی دیا تھا، لیکن تم کیا کرتے تھے؟ ایک کان سے سن لیتے تھے اور دوسرے کان سے نکال لیتے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب کا مزہ چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ ظالم جب پکاریں گے رب کو، پکار پکار کے تھک جائیں گے، آخرکار جہنم کے دروگے کو پکاریں گے جس کا نام مالک ہے، اس کو کہیں گے ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، جہنم کے دروگے مالک کو پکار کے کہیں گے اے مالک اب ہم عذاب برداشت، ہم عذاب، یہ ہم کب کا عذاب ہمیں مل رہا ہے، اب ہم سے گزارا ہمارے سے برداشت نہیں ہو رہا، اپنے رب سے بس ایک ہی فریاد کر دے، وہ کیا کہ ہمیں موت ہی دے دے، ہمیں موت آ جائے۔ تو وہ جہنم کا دروگا کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، تمہیں موت بھی آنے والی نہیں ہے، یہاں پہ مرنے بھی نہیں دیا جائے گا، وہاں پہ نہ سکون سے زندگی گزارے گا اور نہ وہاں پہ مرے گا، موت کو لا کے ذبح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ آج کے بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہو گے، تمہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ وہ اور چیخیں گے، چلائیں گے، جنتیوں کو کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہو گے، موت کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ جب جہنمی چیخ چیخ کے تھک جائیں گے تو جہنم کے دروگے سے کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہے کہ وہ ہمیں موت ہی دے دے، ہم مر ہی جائیں۔ قال انکم ماکثون، وہ جواب کیا دے گا؟ کہے گا کہ تم اس جہنم کے اندر ہی پڑے رہو گے، اسی کے اندر ہی رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق ولیکن اکثرکم للحق کارہون، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے، ہدایت لے کے آئے تھے، ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرتی تھی، ہدایت کو ناپسند کرتی تھی۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، اب چیخو یا چلاؤ، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائی ساتھی، اللہ رب العزت نے دونوں راستے بتلا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا